بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز تمام مومنین پر فرض کر دی گئی ہے۔ اس سے ادا کرنے کے بغیر چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ ہم سے ایک نماز رہ جاتی ہے، دو نمازیں رہ جاتی ہیں، کبھی تین رہ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جا کر اللہ کے سامنے ایسی بات کریں گے کہ اللہ ہم سے نماز رہ گئی، دنیا کا کام کر رہے تھے، فلاں کام کر رہے تھے، فلاں کام کر رہے تھے، ہم سے نماز رہ گئی۔ تو یہ ہمارا بہانہ آگے نہیں چلے گا، یہ ریزن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں کہ مومن بندہ خود کو نماز کا عادی کیسے بنائے گا۔ تو صرف 30 دن میں نماز کا عادی بننے کے راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں عمل کر کے گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ نمازی بن جائیں گے، اور آسانی سے بن جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کے لیے جب نماز کے لیے بندہ ارادہ کرتا ہے، شیطان آگے دیوار بن جاتا ہے اور ہمیں نماز پڑھنے سے محروم کر لیتا ہے۔ تو ہم آپ کو ایسا فارمولہ دکھائیں گے، 30 دن اگر باقاعدگی کے ساتھ آپ اسے پورا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی عادت بن جائے گی، اور عادت جو ہوتی ہے وہ پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا ارادہ یہ پختہ کیا جائے، اپنی نیت پختہ کی جائے، عزم کیا جائے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اپنے دل میں یہ عزم کر لیا جائے کہ نماز ہی ہماری زندگی کو بہتر بنائے گی، نماز کے بغیر ہماری زندگی بہتر نہیں بن سکتی۔ نمبر 2، نماز کے اوقات کو سمجھنا چاہیے۔ روزانہ نماز کے وقت پر الارم لگانا چاہیے اور ان کے اوقات کے مطابق اپنا شیڈول بنانا چاہیے۔ نمبر 3، نماز جب پڑھیں تو توبہ سے ہم آغاز کریں، یعنی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا عادی بنائے۔ تو انشاءاللہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، خالی مانگنے کی دیر ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، اگر مانگے تو اللہ ہمیں وہ عطا کرے۔ اللہ نے عطا کیا ہوا بھی ہے، لیکن ہمیں اس پہ فکر اور سوچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 4، قریبی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ گھر کے قریب مسجد ڈھونڈنی چاہیے تاکہ وقت پر اور آسانی سے نماز ادا ہو جائے۔ نمبر 5، اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ ایسے دوست بنانے چاہیے جو خود بھی 5 وقت کے نمازی ہوں اور آپ کو بھی نماز کے بارے میں موٹیویٹ کریں، تاکہ مزید آپ کے دل میں نماز کی اہمیت، نماز کی قدر بڑھتی جائے، وہ آپ کو ادا کرنے میں آسانی ہو جائے۔ نمبر 6، ایک نماز سے آغاز کر لینا چاہیے۔ یعنی اگر آپ 5 وقت کی نماز مشکل ہے، نہیں پورا کر پا رہے، تو 5 وقت میں ایک وقت کی نماز کو پکا اور ٹھکا کرنا چاہیے۔ ایک سے پھر آہستہ آہستہ آپ مزید آگے اسے بڑھانا چاہیے۔ یعنی ایک پہ آپ نے تھوڑا سا دوام اختیار کر لیا، پھر اس کے بعد دوسری پر، پھر آپ اس تیسری پر، انشاءاللہ العزیز آپ 5 نماز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ جائیں گی۔ نمبر 7، نماز کی خوبصورتی کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھ، کوئی بھی چیز آپ نہیں لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے اس کے فوائد اور اسی طریقے سے اس کی خوبصورتی اور اس کے فضائل وہ آپ کے دل میں ہوں گے تو آپ بآسانی سے اسے حاصل کر سکیں گے۔ تو نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت پر غور کرنا چاہیے تاکہ دل میں نماز پڑھنے کی چاہ ہو، نماز پڑھنے کی طلب ہو۔ نمبر 8، گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ نماز میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ نماز میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جب ہم گناہوں سے دور رہیں گے تو نماز کی طرف ہمارا ذہن اور ہمارا دل نماز کی طرف ہی متوجہ ہوگا۔ نمبر 9، نماز کے انعامات کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی کہ جنت، سکون اور اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھ کر نماز کی رغبت پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی نماز کے انعام کو ذہن میں رکھیں گے تو نماز پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 10، مسلسل کوشش کرنی چاہیے، یعنی شیطان کے بہکاوے کو مسترد کرنا چاہیے، اس سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عادت بھی بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کا عادی بنائے۔ جو بھی یہ کام اپنی زندگی میں اگر آپ نے نہیں کیا تو ابھی وقت ہے، آپ شروع کر لیں تاکہ آنے والی زندگی جو ہے اس میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔